بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ یجزیکم خیر، بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ محترم ناظرین، رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس کے یہ اختتامی لمحات، نہ جانے آئندہ پھر ہم میں سے کس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہوگا اور کس کو نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح کسی بہت ہی محبوب مہمان کو انتہائی عزت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے رخصت کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ ماہ رمضان یہ بھی مہمان ہے، اور یہ مہمان اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لہذا ہم اس مہمان کو سچے جذبات کے ساتھ رخصت کریں، اور مزید یہ کہ اختتام رمضان کے موقع پر دین اسلام کی طرف سے کچھ مخصوص عبادات ہیں جو کہ ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں انہی عبادات کے بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ اختتام رمضان کے متعلق یا اس موقع پر مخصوص عبادات اور ان سے متعلق احکام و آداب اور تعلیمات و ہدایات۔ جی، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ جیسا کہ آپ نے بتلایا کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ جی، حقیقت میں بہت ہی معزز اور مکرم مہمان ہے، لیکن اس کے استقبال کرنے والوں کے معاملات کچھ مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اس مہمان کی جو مہمان نوازی اچھی طرح سے کرتے ہیں اور اس کو خوش کر کے جو ہے بھیجتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان یہ کا مہینہ یہ مہمان چلا جاتا ہے اور بہت برا اثر لے کر کے جاتا ہے۔ جی، حالانکہ جیسا کہ ابھی بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے کو گزارنے کے لیے بہت ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے ایک حدیث کے اندر آیا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جبریل علیہ السلام جب رمضان میں ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و کرم اور بھی دیکھنے کے قابل ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ بلکہ کہتے ہیں تیز ہواؤں سے بھی زیادہ جی، آپ سخاوت سے کام لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اجود من الریح المرسلہ۔ مرسلہ، جی۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر جو مشہور شرح کہ ہے، تیز ہوا جو ہے وہ ہر جگہ پہنچتی ہے ہر اور اس سے کوئی محروم نہیں رہتا، جی، ہر ٹکڑا زمین کا جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ جی، امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کے شرح میں لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے گھر اگر کوئی صاحب حیثیت معزز اور مکرم شخصیت آئے، جی، بڑا عالم ہو یا اس قسم کا، تو اس کو جود و کرم سے کام لینا چاہیے کہ جیسے میزبان کی تکریم کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دے یا صدقہ و خیرات کرے، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام جیسے معزز فرشتے کی ملاقات کے وقت آپ جود و کرم کرتے تھے۔ جی، یعنی مہمان اگر بہت زیادہ محترم ہے تو میزبان کو اسی قدر زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ تو آپ نے جیسے یہ اشارہ کیا کہ یہ اب رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، جی، یہ مہمان جا رہا ہے، تو اب اس کی یعنی آخری جو مہمان نوازی ہے وہ کس طرح سے کرنی چاہیے؟ جی، اور پھر مزید یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی مہمان یا کوئی کارندہ آتا ہے کسی کی طرف سے بھیجا ہوا، جی، اگرچہ فرض کیجئے کہ وہ ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بادشاہ کے پاس سے ہمارے لیے کچھ لے کر آیا ہے، جی،
تو ہم اس کی بھی کتنی عزت کریں گے کہ یہ تو بادشاہ کی طرف سے آیا ہے یا وزیر کی طرف سے آیا ہے۔ جی تو یہ مہمان جو رمضان ہے یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے آیا جی ہے، بالکل، احکم الحاکمین کی طرف سے اس آیا کی ہے۔ شان کا کیا کہنا، جی بالکل۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ جو جود و کرم ہے کہ مہمان کی جس طرح مہمان نوازی کی جاتی ہے، بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو اسی کے طفیل جو ہے اڑوس پڑوس والوں اور دیگر مساکین کے ساتھ بھی جود و کرم اور سخا کا معاملہ کیا جاتا ہے، مہربانیوں کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ تو اختتام رمضان کے موقع پر اسی جود و کرم اور سخاوت و فیاضی کا ایک مظہر صدقۃ الفطر صدقۃ الفطر ہے، جی بالکل۔ اس بارے میں فرمائیں۔ اور اس کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیث کے اندر ہے کہ فرمائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو فرض کیا ہے روزے دار کے لیے۔ جی کس لیے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، جی یعنی کہ روزے دار سے جو کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی نقص ہو گیا ہے، کوئی کمی ہو گئی ہے، اور ضروری نہیں کہ اسے خبر ہو، جی اسے خبر ہو، کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھ سے تو کوئی کوتاہی ہوئی نہیں تو میں کیوں یہ دوں صدقۃ الفطر۔ بالکل بالکل، ایسی بات نہیں ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، نہیں بھی ہوا تب بھی مزید بہتری کے لیے۔ ہاں دوسرا یہ بھی ہے کہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ سے اس مہمان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ صحیح ہے جی کمی ہو سکتی ہے، تو اس کی مہمان نوازی میں جو کمی ہوئی ہے جی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ فطر کو فرض فرمایا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب کوئی مہمان آتا ہے معزز اور مکرم جی تو اس کے جو ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ صحیح ہے تو اب یہ جو طعمۃ للمساکین یعنی جو مسکین اور فقیر ہیں جی وہ بھی مستفید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا ہے، جی ہاں، اس صدقۃ الفطر کے ذریعے عید کے موقع پر ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ بھلا ہو جائے، اور یہ رمضان جو مہمان آیا ہے اس کے طفیل میں ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ صحیح ہے جی، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس میں جو حدیث کے اندر ہے کہ من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جو یہ نماز سے پہلے دے دے گا تو یہ زکوٰۃ مقبول ہے۔ جی ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ عام جو صدقہ ہیں اس کے برابر ہوگا۔ جی اس حدیث سے لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی عذر سے پہلے نہیں دے سکا ہے، نماز سے پہلے نہیں نکال سکا ہے، تو اس کو بعد میں نکالنا ہے، یعنی معاف نہیں ہوگا۔ معاف نہیں ہوگا، ہر حال میں اس کو نکالنا ہی ہے۔ صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو نکالے گا تو اس کی وہ مقبول زکوٰۃ ہے، صحیح ہے، اس کی ایک جو ہے مخصوص فضیلت ہے، فضیلت ہے، شریعت کے مطابق ہے اور وہ مقبول ہے۔ اور اگر کسی نے نماز کے بعد کیا ہے تو وہ عمومی جو صدقہ ہے اس کے مطابق ہوگا، جی ٹھیک ہے، لیکن معاف نہیں ہوگا۔ معاف نہیں ہوگا۔ جی تو یہ کچھ گفتگو ہو گئی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے، اور یہاں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ اسے زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بر صغیر میں اردو دان طبقے میں اسے فطرہ بھی کہتے ہیں لوگ، اور بہت سے لوگ فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ وہی چیز ہے۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ مستنبط ہوتا ہے جی کہ انسان اگر یعنی کہ کوئی بھی عبادت کا کام اگر شریعت کے احکام کے مطابق نہیں کرتا تو وہ عبادت غیر مقبول ہے۔ صحیح ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ زکوٰۃ ہے، جیسے نماز کہ سے اس سے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ علی نور من اللہ، جی کہ اللہ کی طرف سے جو تعلیمات ہیں، جو نور ہیں، اس کے مطابق عمل ہو۔ بالکل صحیح۔ تو آپ نے اس بارے میں جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ صدقۃ الفطر یعنی یہ جو دینی احکام اور تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے یہی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کس پر ضروری ہے؟ جی یہ ضروری ہے ہر اس مسلمان آدمی پر جو آزاد ہو اور اس کے پاس جو ہے ایک رات اور یعنی کہ ایک دن اور ایک رات، ایک دن اور ایک رات کے کھانے کا انتظام موجود ہو۔ صحیح اس سے اگر زیادہ ہے تو اسے دینا ہے، خود وہ اپنی طرف سے دے گا اور جس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے اس کی طرف سے بھی نکالے گا۔ جی یعنی اہل و عیال، جی اہل و عیال، بیوی بچے وغیرہ، بالکل تمام بچوں کی طرف سے جو ہے جی صدقۃ الفطر ادا کرنا
جو خاندان کا گھرانے کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری جی۔ اور یہ کہ کیا اس کی مقدار ہوگی، کتنا نکالا جائے گا، ادا کیا جائے گا؟ اس کی مقدار ایسے جو حدیث کے اندر آیا ہے کہ 1 صاع، جی جو موجودہ وزن کے 2.5 کلو یا 3 کلو کے برابر ہے۔ جی ہاں، 1 صاع جو ہے وہ جی، کیا چیز نکالی اور جائے وہ گی؟ چیز کیا نکالی جائے گی؟ جو اس علاقے میں جو غذا ہے، غذا والی چیز جس کو کھا کر کے آدمی جی ہاں، زندگی گزارتا ہے، عام طور پر جو خوراک وہاں کھائی جاتی ہے، خوراک جو ہے جی، صحیح ہے، اسی سے نکالا جائے گا۔ یعنی کسی علاقے میں لوگ روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، تو جہاں عام طور پر روٹی کھائی جاتی ہے، آٹا ہے، تو اس حساب سے، اور جہاں جس قوم میں یا جس علاقے میں عام طور پر لوگ چاول کھاتے ہیں تو وہ چاول کے ذریعے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کریں گے وہ لوگ۔ تو یہ چیز ہو گئی اس کی مقدار، یعنی صدقۃ الفطر کی مقدار۔ تو اس کا وقت کیا ہے، ادائیگی کا وقت؟ اس کا وقت ادائیگی کا کہ نماز عید کے نکلنے سے پہلے، جی، یعنی نماز عید کے لیے جب انسان گھر سے روانہ ہو رہا ہے عیدگاہ کی جانب، تو اس سے پہلے جی، صحیح ہے، اور جائز ہے کہ آدمی 1-2 دن پہلے نکال دے، ٹھیک ہے، 1-2 دن پہلے بھی نکال سکتا ہے یہ جائز ہے۔ جی۔ یعنی اگر اس کے علم میں یہ بات ہو، انسان کو یہ بات معلوم ہو کہ میرا فلاں رشتہ دار جو زیادہ مسکین ہے، پھر رشتہ داری کی وجہ سے اس کا حق بھی زیادہ ہے، لیکن وہ دور ہے، تو اس تک رقم پہنچنے میں یا جس شکل میں بھی وہ نکال رہا ہے، صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، تو اس تک یہ چیز پہنچنے میں بالکل کچھ وقت لگے گا۔ صحیح ہے۔ تو یوں وہ رمضان کے آخری دنوں میں اگر عید سے پہلے بھی ادا کر دے تو گویا کہ گنجائش ہے چند دن پہلے۔ تو ابھی وقفہ لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ اختتام رمضان کے موقع پر چند مخصوص عبادات، جی، اور اس تعلق سے آپ تذکرہ فرما رہے تھے زکوٰۃ الفطر کے بارے میں۔ زکوٰۃ الفطر کے احکام کے ضمن میں یہ تذکرہ بھی ہوا کہ کس پر ضروری ہے، یہ آپ نے بیان فرمایا، اور یہ کہ اس کی کیا مقدار ہے، کتنا ادا کیا جائے گا، تو آپ نے فرمایا کہ 2.5 کلو کی مقدار کے برابر وہ کھانا جو کہ عام طور پر اس علاقے میں کھایا جاتا ہو۔ تو کیا قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جی، اس میں بعض ائمہ نے کہا ہے کہ قیمت بھی دینا جائز ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ہے، اس فتویٰ دیا ہے کہ قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور اس زمانے میں بھی کئی علماء نے اس کو کہا ہے۔ یہ چیز انہوں نے بتلائی ہے کہ جو مسکین اور فقیر کے لیے، جیسے کہ اس میں آیا ہوا ہے کہ طعمۃ للمساکین، ٹھیک ہے، یعنی مسکین کو فائدہ پہنچانا مقصود جی، ہے۔ جو اصلح اس کے لیے ہے، زیادہ مناسب، جو بہتر ہے جی، وہ۔ ابھی آپ دیکھیں اس زمانے کے اندر آپ گندم یا آٹا یا چاول دیں تو خوش نہیں ہوتا ہے، جی، کیونکہ اس کو اور کچھ چیز کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، صحیح، پیسہ شاید دے، اسے دوا کی ضرورت ہو، دوا کی ضرورت ہو، کسی اور چیز کی ضرورت ہو، یا لباس کے عید کے دن پہننے کے لیے کوئی اس کے پاس کپڑے بالکل۔ نہیں ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ جو اس کے لیے مناسب اصلح وہ دے تو بہتر ہے۔ صحیح ہے، وہ خود انتظام کرے گا، جی، ہم اسے نقدی دے دیں تو جس چیز کی اسے زیادہ ضرورت ہے وہ خود ان پیسوں کو اسی کام میں خرچ کرے گا، تو نقدی دینا بھی جائز ہے۔ کیونکہ یہ جو ہے عبادت ایسی ہے کہ مفہوم المعنی ہے۔ جی، کہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسکین کا فائدہ ہو جائے۔ جی، اب اس لحاظ سے اس چیز کو اصل مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ زیادہ مفید ہوگا تو وہ جی، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تو یہ معاملہ ہو گیا اس کی مقدار کے بارے میں۔ اب یہ کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ کس کو دیا جائے گا؟ جی، تو یہ خاص کر مسکین اور فقیر کے لیے ہے، جی، اور جو کچھ لوگ بعض کہتے ہیں کہ وہ جو 8 قسم ہیں جو زکوٰۃ الاموال کے لیے، وہ مصارف نہیں ہیں، صحیح ہے، کیونکہ حدیث کے اندر تحدید کر دی گئی کہ طعمۃ للمساکین۔ جی، تو اب دوسرے جو مصارف وہ نکل گئے۔
یعنی جو فرض زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کے 8 مصارف ہیں کہ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. تو بہت سے اہل علم کے بقول یہی صدقۃ الفطر کے مصارف بھی ہیں، لیکن زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کا جو مصرف ہے، جو مستحق ہے، وہ مسکین ہے. جی، کیونکہ حدیث کے اندر تحدید بھی کر دی گئی، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ الاموال جی اور زکوٰۃ الفطر یہ 2 چیزیں ہیں. جی، اگرچہ مسکین بھی انہی میں سے ہے، جی ان 8 مصارف میں سے ہے جی کہ جنہیں فرض زکوٰۃ دی جاتی ہے، لیکن صدقۃ الفطر جو ہے یہ مسکین کو دینا جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صدقۃ الفطر کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو وہاں جو حکمت بیان کی کہ طہرۃ للصائم، کہ روزے دار کے لیے مزید جو ہے صفائی اور پاکیزگی کا انتظام ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا اور حکمت وطعمۃ للمساکین، مسکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے. جی. اب یہ تذکرہ ہو گیا اس حوالے سے کہ رمضان کے اختتام پر زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، یا جسے اردو میں فطرہ یا فطرانہ بھی کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ کہ روزے میں رمضان میں 30 دن یا 29 دن ہر روز یہ صورتحال رہی کہ صبح کے وقت جو ہے سحری، اور پھر دن بھر جو ہے انسان روزے کی کیفیت میں رہا، پھر ہر شام کو ہے افطار، اور اس افطار سے متعلق کچھ مخصوص تعلیمات ہیں، آداب ہیں، احکام و ہدایات. ہر دن روزے کا ایک افطار ہے، افطاری ہے ہر شام. جی. اسی طرح پورا مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک جو ہے آخر میں پھر افطار ہے کہ جس کا نام ہے عید الفطر. جس طرح ہر شام افطاری کے موقع پر ایک خاص خوشی اور مسرت ہوا کرتی تھی جسے روزے دار اپنے دل میں محسوس کیا کرتا تھا ہر شام روزہ افطار کرتے ہوئے، تو اسی طرح پورے مہینے کے روزوں کے بعد پھر ایک خوشی ہے، عید الفطر کی خوشی. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرمایا للصائم فرحتان یفرحہما، جی، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، صحیح. کہ 2 وقت وہ جو ہے خوش ہوتا ہے. اذا افطر فرحہ، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے ہر روز جی، تو وہ خوش ہوتا ہے. صحیح. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا قیامت کے دن جی، تو جو یہ روزہ رکھا ہے، جو یہ عبادت کی ہے، اس کا اجر و ثواب دے کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا پا کر کے وہ خوش ہوگا. جی، سبحان اللہ. تو یہ 2 خوشیاں ہیں روزے دار کے لیے. جی. ایک خوشی تو یہ کہ ہر شام روزہ افطار کرتے وقت اسے عجیب سی روحانی مسرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے جو بے روزہ انسان کبھی جس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. جی. اور عجیب معاملہ ہے کہ دن بھر تو یہ تو بھوکا پیاسا رہا اور کتنی تکلیف اٹھائی دن بھر، اس کے بعد پھر خوشی ہے. تو اصل خوشی تو یہی ہے. تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ بس دل خوش ہونا چاہیے. صحیح ہے. اگر دل خوش ہے تو بس سب ٹھیک ہے، چاہے بھوکے پیاسے رہیں یا کھاتے پیتے رہیں. تو روزے دار جو ہے ہر شام ایک عجیب خوشی محسوس کرتا ہے روزہ افطار کرتے وقت. پھر اسے جب اللہ سے ملاقات کا موقع آئے گا تو پھر اسے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی کہ وہ روزے کے عوض اپنے لیے وہاں اللہ کے پاس جو عظیم اجر و ثواب دیکھے گا. تو ہر شام جب یہ خوشی ہے افطار کرتے وقت تو پھر عید کے دن پھر خوشی ہے. تو عید کے بارے میں مزید کچھ فرمائیے گا. جی، یہاں پر جیسے آپ نے جو اشارہ کیا کہ دل خوش ہونا چاہیے، جی، انسان کا دل خوش ہوگا تو سارے اعضاء خوش ہوں گے. جی بالکل. اور صحیح بات یہی ہے کہ روح کی جو خوشی ہے وہی اصل مقصود ہے شریعت کے اندر. سبحان اللہ. اور اگر روح خوش نہ ہو تو جسم کو بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے انسان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا جب جسم کچھ بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو دنیا بھر میں گھومتا ہے اس کے شفا کے لیے، جی، لیکن روح اور دل جب مریض ہوتا ہے صحیح، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا. جی، اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں رکھ کر کے ہمارے دلوں کے امراض کو
شفا دینے کے لیے یہ بنایا ہوا ہے. صحیح. یہ عبادتیں مقرر کی ہیں. خاص طور سے رمضان کی وجہ سے انسان اپنی روح کو پاک کرتا ہے، اس کو شفاف بناتا ہے، جی اس کو طاقت اور قوت پہنچاتا ہے. تو انسان کے لیے یہ کبھی مناسب نہیں ہے کہ یہ جسم جو ایک غلاف اور ایک لفافے کی طرح سے ہے، صحیح ہے. اس کے لیے تو تگ و دو کرے، زندگی اپنی خراب کر دے، جی اور دل اور روح کے لیے کچھ بھی نہ کرے. صحیح. حالانکہ یہ جسم تو ختم ہو جانے ختم ہو والی جائے گا. چیز ہے. جی اصل باقی رہ جائے گی روح. تو یہ جو روح کو پاکیزہ رکھنا اور روح کی ترقی اور روح کو بہتر بنانا، تو اصل چیز یہی ہے. جی اور مزید یہ کہ جس طرح جسمانی امراض انسان کو لاحق ہوا کرتے ہیں دیگر مخلوقات کی مانند، تو جسمانی امراض کے علاج کا جس طرح انتظام کیا گیا ہے کہ سر میں درد ہے تو فلاں گولی کھاؤ، پیٹ میں درد ہے تو فلاں دوا کھاؤ، یا یہ کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، حکیم کے پاس چلے جاؤ، تو اسی طرح روحانی امراض جو انسان کو لاحق ہوا کرتے ہیں، تو کیا اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اپنے اس بندے کو روحانی امراض کے علاج کے سلسلے میں بس پیدا کر کے چھوڑ دیا بے یار و مددگار کہ تڑپتا رہے؟ نہیں، بالکل نہیں. تو ایسی بات تو نہیں. جی بالکل. روحانی امراض کے علاج کا بھی اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا. جی جس طرح سے جسمانی امراض ہیں جی ان کی شفا کے لیے اسی کی جنس سے جی دوائیں رکھی گئی ہیں. صحیح ہے. روحانی امراض کے لیے اس کی جنس سے دوا رکھی گئی جی ہے. علاج کا انتظام جی علاج کا انتظام ہے. جیسے کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ عبادتیں ہیں، اللہ کی شریعت ہے، جی یہ ہماری روحانی امراض کا علاج ہے اس کے اندر. اور اسی علاج کی خاطر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا. جی بالکل. نبیوں کو بھیجا گیا، آسمانوں سے کتابیں نازل کی گئیں. تو انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر مثلا فساد معدہ کی بیماری اسے لاحق ہو گئی تو وہ دوا کھائے گا. جی فساد عقیدہ کی بیماری اسے لاحق ہو گئی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا انتظام جو اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، تو انہی انتظامات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان کا جو پیغام ہے انسان اس کو سمجھے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لے. کسی شاعر نے کہا ہے عربی نے کہ یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته اتطلب الربح فيما فيه خسران اقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالروح لا بالجسم انسان. سبحان اللہ، بہت خوب. یہ بہت بہترین شاعر کہتا ہے کہ اے جسم کی خدمت کرنے والے، صحیح ہے، اے جسم کے پجاری تم کتنی جو ہے اس کی خدمت کرو گے، جی، اور تم اس سے جو ہے فائدہ چاہتے ہو جس کے اندر تمہارا نقصان ہے اور گھاٹا ہے. جی، کہ جسم کی خدمت میں یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کے چکر میں رہنا ہر وقت، سارے وقت کو ضائع کرنا، اور اتنے مہنگے یہ جو بناؤ سنگھار کے سامان، یہ آرائش و نمائش و زیبائش، یہ کاسمیٹکس، اور سینکڑوں ہزاروں کہ یہ پتہ نہیں لپسٹک وغیرہ کیا کیا سامان ملتے ہیں. میک اپ کے. جی تو ٹھیک ہے، حد کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت، کوئی ہم اس کی برائی یا مخالفت مقصود نہیں ہے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ اپنی روح کو سنوارنا اور سجانا ہے. صحیح ہے. اب یہ تو ایسا ہی معاملہ ہو گیا کہ کوئی بہت قیمتی چیز جو ہے وہ کسی صندوق میں رکھی ہوئی ہے تو انسان بس صندوق کو ہی پالش کرتا رہا کر، بالکل، اور اندر جو چیز ہے اس کی فکر ہی نہ ہو کہ اسے کوئی اگر قیمتی لباس رکھا ہے تو اسے کیڑا کھا گیا یا کیا اندر کیا صورتحال ہو رہی ہے. تو یہ نادانی کا معاملہ ہے. جو اصل چیز ہے اس کی فکر کی جائے. تو عید سے متعلق کچھ مخصوص باتیں، کچھ تعلیمات، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کہ مثلاً یہ کہ رنجشوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، خوشی کا موقع ہے، اصلاح ذات البین. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جو اختلافات آپس کے اندر ہو گئے ہیں، جی، اس کو عید کے دن دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپس میں ملیں جلیں تاکہ جو ہے اختلاف دور ہو اور جو دلوں کے اندر بغض و نفرت ہے وہ ختم ہو. صحیح. کیونکہ عید کا اصل مقصد کیا ہے؟ آدمی خود تنہا جو ہے وہ عید نہیں منا سکتا. جی،
اس عید کا کوئی ویلو نہیں ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں. جی. عید تو ملنے ملانے ملانے میں صحیح ہوتی جی ہے. بالکل صحیح. اجتماعی یہ چیز ہے، اور جب جس چیز میں اجتماعیت نہ ہو اس میں کوئی ایسی خوشی تو ہو نہیں سکتی ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو عید منائی جا رہی ہے تو گویا یہ شکر ادا کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں رمضان کے دوران عبادات اور بالخصوص روزے کی توفیق نصیب ہوئی. جی. اب یہ جو عبادات اور یہ روزہ، دو مومن آپس میں ناراض ہوں گے تو ان کی تو کوئی عبادت جو ہے وہ قبول ہی نہیں تو ہوگی. قبول ہی نہیں ہوگی. جی بالکل. تو انسان کو اپنے آپ پر ذرا رحم کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے کچھ احادیث اگر آپ مناسب سمجھیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جی. کہ ہر جمعرات اور پیر کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے. صحیح. ہاں. الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، صحیح. مگر وہ آدمی کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، جی رنجش ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا ہذین حتی یصطلحا، جی کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ صلح سپاٹا کر لیں. جی مصالحت کر لیں. تو مقصد یہ ہے کہ عید کے موقع پر رنجشوں کا خاتمہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر رنجشیں ہوں گی تو رمضان میں جتنی محنت و کوشش کی ہے، جو عبادت کی ہے، وہ معلق رہے گی، وہ قبول نہیں ہو سکے گی. جی. محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ عید الفطر کہ ماہ رمضان کے دوران ہر شام جس طرح روزہ افطار کیا جاتا تھا اور ایک مخصوص مسرت کا وہ موقع ہوا کرتا تھا، تو اب مہینے بھر کے روزوں کے بعد ایک اجتماعی افطار ہے. فطر اور افطار ایک ہی چیز ہے. عید الفطر یعنی افطار کی خوشی. جی. اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جس نے روزہ ہی نہیں رکھا تو اس کا افطار کس طرح ہوگا. جی بالکل. یعنی عید الفطر کی یہ خوشیاں اور یہ عید اسی کے لیے ہے جس نے روزے رکھے ہوں ماہ رمضان میں. جس نے روزے نہیں رکھے تو پھر افطار کیسا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر جو مخصوص تعلیمات ہیں ہمارے دین کی طرف سے، جن تعلیمات سے ہمیں نوازا گیا ہے، ایک بات تو آپ نے ذکر فرمائی کہ آپس میں رنجشوں کا خاتمہ ہو. چونکہ رنجشیں ہوں گی، ناراضگیاں ہوں گی، تو دو مسلمان جو آپس میں ناراض ہوں تو ان کی عبادت قبول نہیں کی جاتی، وہ معلق، وہ لٹکی رہتی ہے تا وقت ہے کہ وہ صلح کر لیں. جی. تو رمضان میں جو اتنے عبادات کی توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے، تو انہیں شرف قبولیت نصیب ہو سکے تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ آپس میں رنجش نہ ہو، ناراضگی نہ ہو. اس کے بعد ہم آپ کی زبانی یہ جاننا چاہیں گے کہ رمضان کے یہ عید کے دن سے متعلق اور اس دن کے ساتھ مخصوص جو احکام ہیں، تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جائے، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول ہو، وغیرہ وغیرہ، فقیروں مسکینوں کی ضروریات کا خیال کیا جائے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی. عید کا جو مسئلہ ہے، جیسے کہ بعض علماء نے کہا کہ عید کا مطلب کیا ہے. جی. لیس العید لمن لبس الجدید، صحیح. انما العید لمن خاف الوعید. سبحان اللہ. جو نئے نئے کپڑے پہنے اس کی عید نہیں ہے، جی. بلکہ عید اس کے لیے ہے جو عید کو ڈر جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا. جیسے کہ ابھی حدیث کے اندر آیا کہ آدمی اگر اپنے بھائی سے اس کو دشمنی ہے، عداوت ہے، رنجش ہے، جی. تو اس کی عبادت ہی نہیں قبول ہوتی ہے. صحیح. بلکہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ جو ہے آپس میں مصالحت کر لیں. جی. تو یہ اتنی بڑی وعید ہے، آدمی اس وعید سے ڈر جائے اور اپنے جو ہے معاملات، تعلقات سب صحیح کر لے، جو بندوں کے درمیان اور اس کے درمیان ہیں، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان ہیں. اسی لیے بعض علماء کے بارے میں آیا کہ عید کے دن کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ہنس رہے ہیں. جی. زور زور سے ہنس رہے ہیں. تو انہوں نے جا کر کے کہا کہ کیوں ہنس رہے ہو بھائی تم؟ صحیح. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو
کہ تمہاری جو ہے عبادت قبول ہو گئی، تو جن کی قبول ہو جاتی ہے ان کا یہ حال نہیں ہوتا ہے کہ ہنسیں، جی وہ تو شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور بھی کچھ کوشش کرتے ہیں۔ جی اور اگر یہ معلوم ہے تم کو کہ ہماری عبادت قبول نہیں، تو خوشی تو کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے۔ صحیح ہے۔ تو دونوں حالتوں کے اندر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ جی اس یعنی لیے ہنسنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جی انسان اصل مقصد سے غافل نہ ہو، جی اور عبادت کی انجام دہی کے بعد یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ قبول بھی ہو جائے۔ جی اور اس مقصد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ عبادت انجام دینے کے بعد بھی وہ تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی اور شرافت کے راستے پر وہ گامزن رہے، رواں دواں رہے۔ اسی لیے عید کے دن ہمیں جو 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا اسی کے لیے ہے کہ اکثر اللہ کو نہیں بھول جاؤ۔ خوشی اور غمی کے قوانین اور قواعد اور اصول و ضوابط اسلام کے اندر ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک عبادت تم نے کر لی تو اب اس طرح خوشی مناؤ کہ بھول جاؤ، صحیح ہے۔ غلط کام کرنے لگو۔ نہیں، پہل شکرانے کے طور پر جا کر کے 2 رکعت نماز اجتماعی جو ہے پڑھنی ہے، جی اور اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی کہ ہم نے اس عبادت کو مکمل کیا، اور اس میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اس لیے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ تقریباً 6 مہینہ جو ہے وہ دعا کرتے تھے اس کی قبولیت کی، صحیح ہے۔ اور رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے جو ہے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کو ملا دے، کہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ پہلے 6 مہینے رمضان کے انتظار میں رہتے تھے، اور رمضان کے بعد 6 مہینے وہ اس فکر میں رہتے تھے اور اس دعا میں کہ ہم نے رمضان میں جو کچھ اچھے کام کیے اللہ کرے کہ وہ قبول ہو جائیں۔ جی تو سال بھر گویا کہ یہی معاملہ ہے۔ جی اور ایک دوسری اہم بات یہ کہ عید کے موقع پر لوگ خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، خوشی منانے جی بالکل خوشی منانا جو ہے یہ مطلوب ہے، اسی لیے عید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا عیدنا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ انسان اگر خوشی یوں منائے کہ جس کے حکم پر یہ خوشی منائی جا رہی، یعنی اللہ کے حکم پر، جی اگر یوں خوشی منائے گا انسان کہ اللہ کو ہی ناراض کر دے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ تو خوشی نہیں ہوئی پھر۔ جی ہاں، یعنی اگر کسی نے جو ہے ہمیں بلایا، اپنے ہاں مدعو کیا کہ اس کے ہاں شادی ہے، مثلا بیٹے کی یا بیٹی کی، یا کوئی بھی ایسی خوشی کی تقریب ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ہم وہاں جا کر ایسی باتیں، ایسی حرکتیں کرنے لگیں کہ جس سے اسی کی دل آزاری ہو، جی رنگ میں بھنگ ہو جائے، تو ہم اس کی خوشی کو بڑھانے تو نہیں گئے، ہم تو اس کی خوشی کو خراب کر رہے ہیں گویا کہ۔ جی تو عید کے موقع پر خوشی منائی جائے، لیکن اس موقع پر انسان ایسے کام نہ کرے کہ جو منکرات کے زمرے میں آئے، جی بالکل، کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور دینی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو، جی کہ حرام کام اور یہ گانا بجانا مثلا، یا اور بھی بہت سے طریقے، کوئی بھی ایسا کام جو شریعت کے خلاف ہو، تو یہ جو ہے گویا کہ رمضان کی توہین ہے۔ تو خوشی منائیں، لیکن جائز طریقوں سے اور جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ کہ رشتہ داروں سے میل جول، بالخصوص والدین، اگر کوئی پردیس میں رہتا ہے مثلا تو کم از کم ٹیلی فون تو کرنا چاہیے۔ جی بالکل، تو اس بارے میں مزید کچھ آپ کہ بڑوں کی دعائیں لے گا تبھی اصل خوشی جو ہے نا انسان کو خیر و برکت نصیب ہوگی۔ تو اور یہ کہ مسکینوں کا بھی خیال کرے، ایسا نہیں کہ کوئی امیر ہے تو بس پیسے والوں کے ساتھ ہی اس کا میل جول ہے، اور جیسے کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور کتنے ہزاروں لاکھوں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو کھلانے کے لیے کہ جنہیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں، جی بالکل، جو خود اس سے اچھا کھاتے ہیں، اور پڑوس میں وہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو بیچارہ بھوکا پیاسا ہے لیکن اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، تو یہ مسلمانی نہیں ہے۔ تو عید کے دن بالخصوص انسان کو چاہیے کہ جو ضرورت مند ہے تو ان کا بھی خیال کرے، ان کی خیریت دریافت کرے، ان کا حال پوچھے۔ عام حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وجارہ جائع الی جانبہ، جی ہاں، الی جنبہ، کہ وہ تو مومن ہے ہی نہیں کہ جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہو اور اس کا پڑوسی جو بھوکا ہو جی اس کے پہلو میں۔
تو یہ عام دنوں کے بارے میں ہے، تو عید کے دن اگر وہ بھوکا پیاسا رہے صحیح، اور اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ رہے تو یہ تو بہت بری بات ہو گئی۔ کیونکہ عید کے موقع پر یہ ہوتا ہے کہ اگر عید الاضحیٰ ہے تو گوشت، اور اگر عید الفطر ہے تو سوئیاں یا شیرینی وغیرہ ادھر ادھر اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ہاں یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں۔ جی تو اس لیے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رشتہ داروں کو بھیجا، دوستوں کو بھیجا، پڑوسیوں کو بھیجا، لیکن غریب کا بھی خیال کیا جائے۔ محلے میں جو کوئی غریب ہے تو اس کو انسان فراموش نہ کرے، یہ نہ سوچے کہ ہمارا اس سے کیا لینا دینا، اور یہ کہ ہمارا مقام و مرتبہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے، اور یہ کہ ہم تو فلاں ہیں اور فلاں ہیں، ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور یہ تو بیچارہ جھگی نشین ہے، تو ہمارا بچہ اس کے ہاں جائے گا دینے کے لیے۔ تو یہ انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کی مرضی ہوتی تو یہ اس کی جگہ شاید جھگی میں ہوتا، جھونپڑی میں ہوتا۔ تو غریبوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے ہمیشہ، بالخصوص عید کے موقع پر۔ تو اور بلکہ ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آ رہی کہ عام جو ایک تعلیم ہے کہ وہ کچھ ہے نا کہ بئس طعام الولیمہ جی یدعا الاغنیاء، اور یہ کہ بالکل کچھ اس طرح حدیث ہے، جی جی کیا ہے وہ کچھ فرمائیے گا۔ اس میں یہی ہے کہ یہ ولیمہ یا دعوت بہت بری دعوت ہے کہ جس کے اندر جو ہے مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو محروم رکھا جائے۔ صحیح ہے جی ہاں، یعنی مالداروں کو بلانے میں کوئی حرج نہیں حرج ہے، نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ فقیروں کو بھی جی کچھ کھلا دو، ان کو محروم نہیں صحیح رکھو۔ ہے جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو عید کے دن کے ساتھ مخصوص جو اسلامی آداب اور تعلیمات و ہدایات ہیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہو گئی کہ انسان اس دن رنجشوں کا خاتمہ کرے، لوگوں سے، رشتہ داروں سے میل جول ہو، اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جائے، بالخصوص والدین اگر حیات ہوں تو انسان انہیں سلام کرے، ان کی خدمت میں حاضری دے، اور اگر دور ہوں تو کسی بھی طرح ان سے رابطہ قائم کرے، ان سے دعائیں لے اپنے لیے، اور غریبوں مسکینوں کا بھی خیال کرے اور ان کی دعائیں لے۔ عید کا دن گزر گیا، کیا بس معاملہ اور اللہ سے دوستی اور رشتہ یہ بس اب یہ معاملہ ختم ہو گیا، یا عید کے بعد بھی کچھ کرنا چاہیے؟ عید کے بعد بھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے، جی خاص کر عید الفطر کے بعد، جیسے کہ حدیثوں کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال صحیح ہے کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور عید کے بعد پھر اس نے شوال کے 6 روزے رکھے، جی تو گویا کہ اس نے پوری زندگی جو ہے روزہ رکھا، سبحان یعنی ہر سال اگر ایسے کرتا رہا جی تو گویا کہ عمر بھر وہ روزہ رکھتا رہا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری۔ کتنی بڑی خوشخبری۔ اور بعض حدیثوں کے اندر مرفوع حدیث، صحیح حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، اس کی تفسیر بھی کی جیسے رمضان 10 مہینے کے برابر ہو گیا، صحیح کل حسنۃ بعشر امثالها ہے، ہر نیکی کا 10 گنا، جی، من جاء بالحسنۃ فلہ فلہ عشر عشر امثالها۔ امثالها۔ تو رمضان کا مہینہ 10 مہینے کے برابر، اور 6 دن جو شوال کا ہے یہ 60 دن کے برابر، صحیح ہے، تو 2 مہینہ ہو گیا یہ، اور 10 مہینہ وہ 12 مہینہ ہو گیا، یعنی پورے سال گویا کہ اس نے روزہ رکھا۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ رمضان کے 30 روزے وہ 300 ہو گئے، 300 جی، ٹھیک ہے، 10 گنا، 360 ہو گئے یہ پورے سال اور شوال کے 6 روزے یہ 60 ہو گئے، جی تو پورے 360 ہو گئے، جی، اور سال کے دن بھی تقریباً اتنی ہوتے۔ اتنے ہی ہوتے جی۔ تو لہذا رمضان کے بعد شوال کے جو 6 روزے ہیں تو ان کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ شوال میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ جی، پورے مہینے کے اندر کسی جی اگر آدمی چاہے تو ایک ساتھ رکھے، نہیں تو چاہے تو 1-2 دن چھوڑ کر کے یوں رکھتا رہے 6 دن، لیکن جی، شوال کے ہونے چاہیے۔ تو یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے، تو اس کی جو بڑی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مزید اس میں جو حکمت پوشیدہ ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ رمضان کے بعد جو ہے معاملہ ختم ہو گیا، رمضان کے بعد بھی اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اور پھر یہ کہ کسی بھی عمل صالح کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان نیکی کر کے پھر دوبارہ نیکی کے راستے پر ہی رہتا ہے قائم و دائم رہے، جی۔ اور اگر نیکی کر کے انسان پھر برائیوں کی طرف لوٹ گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ نیکیاں یا وہ اچھے اعمال اللہ کے ہاں گویا مقبول نہیں ہو سکے۔
تو رمضان کے بعد انسان اگر برائیوں کی طرف لوٹتا ہے تو گویا وہ اپنی رمضان کے دوران جو اچھے کام کیے ہیں ان کو برباد کر رہا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ اس 6 روزے سے بھی شوال کے جی اس سے بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے اندر کوئی نقص اور کمی ہو صحیح ہے، تو اس کی تلافی اس کی تلافی اس جس سے ہو طرح جاتی ہر فرض عبادت کے بعد نفل عبادت اسی لیے رکھی گئی جی۔ کہ کچھ اونچ نیچ ہو اور تو اس کی ایک تلافی ہو حکمت جائے۔ یہ بھی ہے کہ انسان 6 روزے بعد میں جیسے رکھتا ہے یا رمضان کے بعد جو نوافل بعض آتے ہیں صحیح ہے، تو وہ رکھنے کی وجہ سے گویا کہ انسان یہ بتلا رہا ہے کہ رمضان کے روزے سے میں اکتا نہیں گیا ہوں یا اب روزہ نہیں رکھنا کہ ہے۔ ایسا نہیں کہ میں بڑا منتظر بیٹھا ہوا تھا کہ جی صحیح کہ کب جو ہے رمضان پورا ختم ہو۔ ہاں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اور یہ کہ آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ آمین، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔ آمین یا ربی۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ ہمیں آئندہ بھی بہت سے رمضان نصیب ہوں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے توفیق نصیب ہو کہ ہم آئندہ بھی ہمیشہ رمضان کے موقع پر ہر سال خیر و برکت کا سامان اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اور اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔